فكلا أخذنا بذنبه. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل من عليها فان. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما نافعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और सही तरीक़े से समझाने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद मुझे और तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमान की ज़िंदगी में जो भी परेशानी आती है, जिस सूरत में भी आती है, चाहे रिज़्क़ की कमी या बीमारी या और कोई परेशानी या घर के हालात या इंसान की घर में बेसुकूनी या अपनी ज़िंदगी में बेसुकूनी और इंसान को
سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ملتا، یا اولاد کی نافرمانی، یا لوگوں کا عزت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو جو دنیا میں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اسباب قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ تمہارے اوپر آنے والی ہر پریشانی، ہر آزمائش تمہارے گناہوں کی وجہ سے، کہ انسان گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا، چلاکیاں کرے گا، ہوشیاریاں کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، حضور کا طریقہ چھوڑے گا، فرمایا کہ ایسا انسان کبھی بھی اللہ کے ہاں سکون نہیں پا سکتا۔ جیسے دنیا کے اندر ہر چیز کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے، کوئی بھی چیز اوور ہو جائے، مصنوعی بنائے ہوئے طریقے دنیا کے اندر رکھے ہیں انسانوں نے، کہ جیسے بجلی خراب ہو جائے اس کے لیے بریکر ہے، اور بھی جیسے آگ لگ جائے اس کے بجھانے کے طریقے ہیں۔ اسی طرح سے اگر انسان کی زندگی میں گناہوں سے باز نہ آتا ہو اور انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور گناہ چھوڑنے کو طبیعت نہ کرتی ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ نے ایک بریکر رکھا ہے، اور وہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو۔ انسان کے ہر فیصلے کے اندر، ہر قدم پہ، ہر چال پہ، ہر صحبت پہ، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر عمل کے اندر انسان کے دل میں یہ بات، جیسے سانس انسان کا ساتھ چل رہا ہے، ایسے یہ بات بھی دل میں ہونی چاہیے کہ مجھے موت نے آنا ہے اور میں نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو انسان اپنی موت نہیں بھولتا وہ شیطان سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، اور جس کو مرنا بھول جائے وہ انسان کبھی شیطان کے شر سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے جس حالت میں بھی انسان ہو، جس جگہ پہ بھی انسان کھڑا ہو، اس کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے کہ اگر میں دنیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں، دنیا کے اندر میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اگر دنیا کے اندر میں ظلم کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس کو بڑے آسان انداز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہمیں، کہ فرمایا کہ انسان کی مثال دنیا میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان ویزا لے کر باہر چلا جائے، دوسرے ملک چلا جائے، کسی بھی ملک میں چلا جائے، اور وہاں جا کر اگر انسان اپنا گھر بنا لے، وہاں ہی جا کر شادی کروا لے، اور وہیں انسان اپنا مال و دولت وغیرہ لگا لے، فرمایا کہ اس انسان کو جس وطن سے گیا ہوا ہوتا ہے پھر اس وطن کے واپس آنے کا یاد نہیں رہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے رہنا یہی ہے، میں نے کون سا پاکستان جانا ہے، کیونکہ اس کی شادی، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کا بزنس سارا وہیں ہے۔ اس لیے وہ پچھلے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کم بھیجتا ہے، بہت کم خیال کرتا ہے، اور وہیں اپنے اسی جگہ کو وہ حیثیت دیتا ہے، ایک مقام دیتا ہے۔
فرمایا کہ اسی طرح سے جو انسان دنیا میں آنے کے بعد یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہاں دو فریق ہوں گے، وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق جہنم میں ہوگا، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ قبر روضۃ من الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا جنت کا ایک باغ ہوگا یا جہنم کا ایک گڑھا ہوگا، دو چیزیں، دونوں میں سے اللہ نے درمیان والی چیز رکھی، یا جنت یا جہنم، دونوں میں سے ایک چیز میں انسان نے مرنے کے بعد وہاں جانا ہے۔ اگر انسان دنیا میں آ کر دنیا میں ایسا دل لگائے کہ وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، کبھی موت کو یاد نہیں کرتا، کسی لمحے پہ بھی اس کو موت یاد نہیں آتی، نماز چھوٹ رہی ہے، موت بھولے ہوئے ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، نماز یعنی موت بھولی ہوئی ہے، انسان کے پاس مال کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں نکالتا، وجہ کیا ہے کہ وہ انسان موت کو بھول گیا ہے، یا انسان کسی سے پیسے لے کر واپس نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ موت کو بھول گیا ہے، یا انسان چوری کرتا ہے، یا انسان جھوٹ بولتا ہے، یا انسان غلط بیانی کرتا ہے، یا انسان حرام کی طرف جاتا ہے، یا انسان ظلم کرتا ہے، یا انسان لڑائی جھگڑا فساد کرتا ہے، ان سب کی مین وجہ جو اللہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہی عمل کرتے ہیں جن کو اپنی موت یاد نہیں ہوتی، اور یہ پکی بات ہے۔ موت کو یاد کرنے والوں کے طریقے ہی ہوتے ہیں، ان کی انداز زندگی اور ہوتی ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے یار ہم نے کون سا یاد رہنا ہے۔ جیسے پردیس میں جانے کے بعد انسان وہاں شادی نہ کروائے، انسان وہاں اپنا گھر نہ بنائے، وہاں کام کرے، وہاں بزنس کرے اور پیسے سارے اپنے وطن بھیجے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر لگائے، یہاں مکان بنائے، اور اس کے ہر وقت ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے یہاں سے لوٹ کر واپس جانا ہے، بھلے واپس نہ آ سکے 20 سال 30 سال، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، اور پھر وہ اس کی مطابق اپنی پردیس کی زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، 3 بھائی تھے 2 بہنیں تھیں، ان کا باپ 22 سال کے بعد واپس ملک آیا، اور کبھی کبھی سبق میں بات ہوتی تو وہ کہتا کہ ابو جی، یعنی امریکہ گئے ہوئے تھے، وہاں کا قانون یہ تھا کہ نیشنلٹی مل گئی ٹھیک ہے ورنہ نہیں، لیکن جو ایک دفعہ سے واپس چلا جائے گا پھر کبھی نہیں آ سکتا، یہ ان کا قانون تھا۔ وہاں رہ کر ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے پاکستان جانا ہے، اپنے بچوں پہ خرچہ کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا، جب بچے روزگار کے مطابق زندگی گزارنے لگے وہ واپس آ گئے۔ اسی طرح اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یار ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے، ہم نے تو قبر میں جا کر سونا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو پتہ نہیں کہ کب اس نے مرنا ہے، لیکن مرنا ضرور ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، حکم صرف اس دن اللہ کا ہوگا، مالک یوم الدین، کہ اللہ اس دن کا مالک ہوگا اور کسی کے پاس وہاں کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا۔
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ چاہے کان ہو، چاہے زبان ہو، چاہے آنکھیں ہو، ان سے سوال کیا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا جناب آپ کیا کرتے آئے، تو نے کیا بولا، کیا سنا اور کیا دیکھا۔ اور یہ چیزیں جب انسان کے دماغ کے اندر بطور مشق کے ہوں گی، پریکٹیکل چیزیں آئیں گی، پھر جا کر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ڈاکٹری شعبہ پڑھ کر انسان ڈاکٹر نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ پریکٹیکل چیزیں وہ نہیں کرے گا، جا کر وہ پوری پریکٹس نہیں کرے گا، محکمے والے اس کو اجازت نہیں دیں گے، اس کو پورے اسپتالوں میں مریضوں کو چیک کرنا پڑے گا اور پھر جا کر اس کو ایک سند ملتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی تدریس کے اندر نحو پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کی مشق کرواتے ہیں، پہچان کرواتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، اس کے اوپر زبر آئی، زیر آئی، پیش آئی، وجہ، یہ جب جس بچے کو یہ آ جائے وہ کہتے ہیں کہ اس کو صرف نحو آ گئی، اور جس کی مشق پریکٹیکل چیزیں کامیاب نہیں ہے اس کو وہ کامیاب نہیں کہتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قانون دیا، ایک شریعت دی، حضور کا طریقہ دیا، حضور کی ادائیں دی، اور فرمایا کہ ان کو اپنے اندر لے کے آنا ہے، اپنے اندر بٹھا کر آنا ہے۔ یعنی جو چیزیں ہم لوگوں کے بارے میں معیار بناتے ہیں کہ لوگ اس کے مطابق ہونے چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کا معیار وہی ہونا چاہیے، اور ہر انسان کا اپنا ایک معیار ہوگا جو اللہ کے پاس جا کر انسان کو کام دے گا اور جو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر انسان نے پڑھا، سنا، عمل سے پڑھنے اور سننے والے، پڑھانے والے اگر عمل نہ کر سکے اور صرف ان کو پڑھنے کی حد تک محدود رکھا، کہنے کی حد تک محدود رکھا، سننے کی حد تک محدود رکھا، تو میرے بھائیو شاید تھوڑا بہت ثواب مل جائے، لیکن جو کامیابی اللہ کے کاغذوں میں ملنی ہے ہم ان کامیابیوں سے محروم رہیں گے۔ ہمیں اس بات کی یہاں رہ کر تیاری کرنی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور وہاں جا کر رہنا ہے۔ جس انسان کو پتا ہو کہ میں نے ایک مکان کے اندر جا کر رہنا ہے، وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کی صفائی کرواتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے چند دنوں کے بعد وہاں چلا جانا ہے۔ اور اگر پتا ہو کہ نہیں جانا، کوئی بھی انسان اس کی تیاری نہیں کرتا۔ ایک حقائق ہے، جو حقائق ہوتی ہے نا وہ بطور سمجھانے کے لیے لکھی جاتی ہے کتابوں کے اندر، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف بطور سمجھانے کے وہ ایک نصیحت ہوتی ہے کہ تاکہ ہمیں عقل اور شعور ان چیزوں سے سمجھ کر ہمارے پاس اضافہ ہو اور ہمیں اللہ کی طرف جانے کا شوق اور تمنا پیدا ہو۔ فرمایا کہ ایک ملک تھا، اس ملک کا قانون تھا کہ جو اس ملک کا بادشاہ بنے گا اس نے 3 سال حکومت کرنی ہے۔ 3 سال کے بعد ایک جنگل ہے، اس جنگل میں انہوں نے چھوڑ آنا ہے اور اس کو وہاں جناب والا جا کر انہوں نے اس کو موت دینی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے ہیں، اس کو مار دینا ہے اور پھینک آنا ہے۔ یہ اس ملک کا قانون تھا۔ اب لوگ بادشاہ بنتے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا۔ کئی لوگ اس طرح کی 3 سال کے گئے اور مر گئے۔ جب لوگوں کو پتا ہو گیا کہ 3 سالوں کے بعد انجام برا ہے، اس علاقے سے کسی نے بادشاہ کو قبول نہیں کیا، کسی نے قبول نہیں کیا۔ ہر ایک کو کہتے جناب آپ بادشاہ بن گئے، نہ بھائی 3 سال بعد بھی پڑینا ہے تو فائدہ۔ ایک مسافر جا رہا تھا، انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ۔ کہا بڑی بات ہے کہ تردے پھردے بادشاہ مل گئی۔ خیر حلف اٹھایا، وعدہ کیا، اس نے
کہ میں تمہارا خیال کروں گا، سارا کچھ کروں گا، 3 سال تک میں تمہاری نگرانی کروں گا، میری ذمہ داری ہے۔ جب اس نے حالت اٹھا لیا، تخت پہ بیٹھ گیا، تو اس کے جو وزیر مشیر تھے انہوں نے اس بادشاہ کو کہا کہ آپ ہماری بات سنیں۔ کہا جی جناب۔ ان کو ساتھ لیا اور جنگل میں چلے گئے۔ کہا کہ جو بھی بادشاہ بنتا ہے 3 سالوں کے بعد یہ ان کی ہڈیاں پڑی ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جا آ کر اس کو وار دیتے ہیں، کلاڑیوں سے ٹوک دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اور اوپر چربی شربی گوشت جو ہے جانور کھا جاتے ہیں، سارے لوگوں کی ہڈیاں۔ 3 سالوں کے بعد تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ کہنے لگا کام تو بڑا مشکل ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے، میں اپنے وعدے کی انشاءاللہ پوری کروں گا، پورا کروں گا وعدہ، میں بھاگوں گا نہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ 3 سال کے بعد جب اس کی مدت پوری ہوئی تو انہوں نے اس کو گرفتار کرنے لگے کہ چلو بھائی۔ کہنے لگے مجھے لے جانے کی، گرفتار کر کے لے جانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلا جاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ سارے علاقے کے لوگ اس کے ساتھ، وہ آگے آگے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں بہترین ایک محل بنا ہوا تھا، اور وہاں نوکر تھے، اور چاروں طرف سے 4 دیواری، پارک، گھاس وغیرہ سب کچھ لگا ہوا تھا، باغ، یہ ساری بہترین چیزیں لگی ہوئی تھی۔ اور وہاں جو وہاں کے لوگ تھے وہ اس کی حفاظت کے لیے وہاں معمور تھے۔ کہا کہ تمہارا وعدہ یہ تھا کہ میں یہاں آؤں گا، میں آ گیا، اب دیکھ لو آگے میرے لیے کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں ساری۔ تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا بات؟ کہا کہ جب تم نے مجھے بتایا کہ 3 سال کے بعد یہاں تمہیں آنا ہے، تجھے یہاں جانوروں نے کھانا ہے، تیرا برا حشر کرنا ہے، تو میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ پہلے بادشاہوں نے تو اس جگہ کی تیاری نہیں کی، میں تیاری کر کے جاؤں گا، میں اپنی پوری تیاری کر کے آؤں گا، میں نے اپنے محل بنا لیا، اپنا سارا کچھ بنا لیا، مجھے کیا پڑا؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ سود کھانے والے انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے قبر کے اندر قبر کے سانپوں نے کھانا ہے، تو وہ کبھی بھی سود کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ اگر غیبت کرنے والے انسان کو اپنے انجام کا پتہ چل جائے کہ میں نے مرنے کے بعد وہاں جا کر میرے نصیبوں میں جہنم کی تیگ ہے، وہ انسان کبھی بھی جرأت نہیں کرے گا غیبت کرنے کی۔ اگر زانی انسان کو پتہ لگ جائے کہ میں نے مرنے کے بعد وہاں خنزیر اور کتے کا گوشت کھانا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی جرأت نہیں کرے گا۔ اگر رشوت کھانے والے انسان کو پتہ چل جائے کہ میرا انجام جہنم ہے، آگ ہے، فرمایا کہ وہ کبھی جرأت نہیں کرے گا۔ میں نے آج ایک حدیث پڑھی، فرمایا کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ فرمایا کہ جہنم کی ایک کوٹھڑی ہے کہ جہاں سانپ اور بچھوؤں کی صورت یوں ہوگی جیسے سوئیاں ہوتی ہیں آپس میں، کہ جیسے سوئیاں ہوتی ہیں، سوئیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک کوٹھڑی کے اندر سانپ ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے، ایک کوٹھڑی کے اندر بچھو ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے، اور فرمایا کہ وہاں جائیں گے کون؟ یہ میں نے خود حدیث پڑھی، فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جائیں گے جو نماز کے اندر سستی کرنے والے، ہم چھوڑ اور بڑے عقل مند شعور باشعور ہو کر چھوڑو۔ میں اکثر حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے 7-8 بچے ہوں اور بے شمار اس کے گھر کے اندر پیسے پڑے ہو، سونا ہو، زیور ہو، بیوی ہو، ماں باپ ہو، اور اس آدمی کو آ کر کوئی اطلاع دے دے کہ تیرے گھر کے اندر آگ لگی، تیرے بچوں کو اس آگ میں جلا کر راکھ کر دیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ تیرے بچوں کو جلا کر اس آگ نے راکھ کر دیا، تیرا زیور ختم ہو، تیرا جو مال تھا وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا،
فرمایا کہ میرے صحابہ کو اس آدمی کی جینے کی تمنا ہوگی؟ صحابہ نے کہا لا، کہ اس آدمی کی جینے کی تمنا بالکل بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ جو آدمی عصر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ کے ہاں اس کا نقصان اس آدمی سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیونکہ یہ غیب کی چیزیں، یہ غیب کی چیزیں ہیں جن کو ماننا بھی مشکل ہے اور جن کے اوپر یقین رکھنا بھی مشکل ہے۔ ہاں اگر اللہ فوراً یہاں دنیا میں اصول بنا دیتا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو 5,000 روپے کا روزانہ کا ملے گا، ایک نماز کا 1,000 روپے ملے گا، اور جو نماز کو چھوڑے گا اس کو روزانہ کے 5 جو ہے جنابے والا چھڑیاں پڑیں گی، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی نماز چھوڑنے والا ہے۔ 5,000 یعنی ایک نماز کی 1,000 کا اگر قیمت دنیا میں رکھ دی جاتی۔ لیکن میرے بھائیوں سے بات یاد رکھنا، اعمال کی منڈی کی قیمت دنیا میں نہیں ہے۔ اعمال جو اعمال ہیں ان کی یہاں قیمت نہیں ہے، قرآن کی قیمت دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے قرآن پڑھنے والوں کی سب سے کم تنخواہ ہے۔ یہاں دنیا میں نماز کی قیمت اللہ نے نہیں رکھی۔ ہمارے جو اعمال کی قیمت ہے، ہماری تہجد کی قیمت ہے، ہماری سچائی کی قیمت، ہماری حلال کی قیمت، ہماری سنہ صفائی والی قیمت، ہمارے اچھے کام کی قیمت، ہماری آنکھوں میں حیا والی قیمت، اور ہمارے یہاں اللہ کے ڈر سے رونے کی قیمت، ہمارے ہاں حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی قیمت، میرے بھائیوں اس دنیا کی منڈیوں میں اللہ نے نہیں رکھی۔ جو مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بطور برکت کے دے رہا ہے۔ اصل اعمال کی قیمت اللہ نے موت کے بعد کی رکھی، موت کے بعد کی رکھی، دنیا میں نہیں رکھی۔ لیکن کیونکہ دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے، ساری رات دنیا کی محفلوں میں ہم رات گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ کبھی رات کو مصلی کے اوپر اپنی پیشانی رکھ کر اپنے رب کو بھی منا لیں، کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس شخص نے 20 دفعہ دن میں اپنی موت کو یاد کیا، 20 دفعہ، ایک حدیث میں 25 آتا ہے، ایک میں 20، فرمایا جس نے 20 دفعہ اپنی موت کو دل میں یاد کیا، فرمایا کہ اللہ اس کو قیامت کے دن شہداء کی لائن میں کھڑا کرے گا۔ لیکن بہت مشکل یاد آتی ہے موت میرے بھائیوں، بہت مشکل موت یاد آتی ہے۔ جب گالی لگانے لگے دل میں موت آ جائے پیچھے ہٹ جائیں گے، جب کسی کو لوٹنے لگے دل میں موت آ جائے پیچھے ہٹ جائیں گے، کسی کمزور کے چہرے پہ تھپڑ مارنے لگے دماغ میں موت کا خیال آ جائے کہ یار موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کسی کو 2 نمبر مال بیچنے لگے اور ذہن میں موت آ جائے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگے، نجائز منافع لینے لگے اور دماغ میں موت آ جائے پیچھے ہٹیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کہا کہ لوگوں بتاؤ اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے تو میں آج کھڑا ہوں وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ امام الانبیاء، نبیوں کے سردار ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے کہ اللہ تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ مجھ سے بدلہ کسی نے لینا ہے تو لے لیں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ نے میرے جسم پہ چھری لگائی تھی، فرمایا کہ لے لو۔ وہ آگے آیا، کہا میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کے میرے جسم پہ قمیص ہے، آپ نے اتار دی۔ آپ کے ختم نبوت کی جو مہر تھی اس کے اوپر بوسہ دے کر کہا تھا میں نے اللہ کے اللہ میرے ہونٹ ہو حضور کا جسم، میرے ہونٹ ہو حضور کا جسم ہو، اور آج اللہ نے مجھے موقع دے دیا۔
اعلان کیا کہ کسی کا میں نے کچھ دینا ہے وہ مجھ سے لے لے، کسی کا میں نے کچھ دینا ہے۔ ہم جو موت کے بعد اعلان ہوتے ہیں کہ جناب اس سے کسی نے لینا ہے وہ حساب کر لے، ہم خود کیوں نہیں کہتے کہ میں نے کسی کا دینا ہے مجھ سے لو لے جا۔ ایک ہوتے ہیں معاملات طے ہوئے کہ مہینے کے بعد پیسے ملیں گے، 2 کے بعد ملیں گے، 3 کے بعد ملیں گے، ایک ہے وہ معاملات، وہ ہر آدمی کی چلتا ہے وہ نظام، ہاں اس کے مطابق یہی جو دنیا کا نظام چلتا ہے۔ ایک وہ ہے جو لے کر بھول گیا، کبھی دینا کبھی یاد نہیں ہے، یعنی یاد آتے ہیں دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے وہ مجھ سے اپنا حساب کتاب کر سکتا ہے، اور یہ نبی کی سنت ہے اپنے معاملات کو صاف رکھنا، اپنے کردار کو سورج کی روشنی کی طرح چمکتے ہوئے رکھنا۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے لیے ہم نمونہ بنیں، دنیا ہمیں دیکھ کر نمازی بنے، ہمیں دیکھ کر لوگ اپنے بچوں کو قاری بنائیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ لگائیں، ہمیں دیکھ کر لوگ جو ہے دین کے اندر آنے کی تمنا پیدا کرے، تو ہمیں سورج کی روشنی کی طرح اپنے کیریئر اپنے کردار کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اگر ہمارا جو ہے معاملہ صحیح نہیں، ہماری گفتگو اچھی نہیں، ہمارے اندر اخلاق نہیں، اور ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ بول چال کا جو ہے لہجہ وہ اچھا نہیں، تو یاد رکھنا ہم دین کا کام نہیں کر سکیں، ہم لوگوں کے لیے نہیں دین کے اوپر لانے کا سبب بن سکیں گے۔ بنیں گے لوگ، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے کسی کے ذریعے بھی دے دیتا ہے، لیکن اگر ہم سبب بن گئے تو ہم دنیا کے خوش نصیب انسان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اماں جان میرا دل بڑا سخت ہے، میرے دل میں کبھی کسی کے لیے محبت نہیں ہے، کبھی کسی کے لیے نرمی نہیں ہے، میرے لہجے میں کبھی کسی کے لیے محبت نہیں آئی، پیار نہیں آیا۔ فرمایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کبھی تم نے موت کو یاد نہیں کیا، جاؤ اپنی موت کو یاد کرو اور اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا۔ دل نرم ہو جائے، لیکن موت کو یاد کرنا ضروری ہے، اور اس موت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہم تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں یہاں سے دوسری دنیا آخرت کی طرف جانا ہے، نہ ختم ہونے کی طرف جانا ہے اس زندگی کی طرف، تو یہاں رہ کر اس زندگی کی تیاری کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، میرا دل کرتا ہے میں گناہ کروں گناہ کروں گناہ۔ کہا کہ 3 کاموں میں سے اگر تجھے ایک چیز مل جائے تو گناہ کرنے چھوڑ دے، اگر نہ ملے پھر گناہ کرنے چھوڑ دے، اگر ایک چیز بھی تجھے مل جائے پھر تو گناہ کرنے تو یہ چھوڑنے پڑیں گے۔ کہا پہلا کام یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لے جا کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہیں دیکھتا۔ اگر ہم کمرے میں بیٹھ کر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھتا یار؟ ہم کہتے ہیں میں نے بڑا میں ترے یہاں پہ بندے نے ٹور پہ چھان ہے، اپنا پتہ نہیں ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، اپنا نہیں پتا، لوگوں نے ٹور پہ چھان ہے۔ ایک بندہ میرے نے ہاتھ نہ سلام لگے میں نے پتہ لگ جاتا ہے، اور یہ وہ دعوے ہیں جس کے اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیے۔
اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بارے میں کچھ بتایا ضرور ہے، جب اللہ نے علم دیا۔ صحابہ کی زندگی میں اس طرح کے معاملات نہیں ملتے، اور بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا۔ تابعین کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی۔ صحابہ تابعین ظاہر کو دیکھ کر لوگوں سے محبت کرتے، باطن اللہ جانے ان کا کام ہے۔ ظاہر پہ فیصلے ہوتے تھے، باطن پہ نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا کہ تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے اللہ نہیں دیکھتا، تو وہاں جا کر تو جو مرضی کر لے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ بھاگو گے جہاں بھاگو، لیکن نہیں بھاگ سکتے، نہیں بھاگ سکتا۔ فرمایا کہ چلو، کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ کو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ کہا کہ تو اللہ کا رزق چھوڑ دے کھانا، تجھے جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ چھوڑ دے۔ زمین ہم جب بیج ڈالتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ نے اگانا ہے، اللہ نے اگانا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اگا دیتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے پکی پکائی فصلیں ان کے اوپر بارش طوفان برساتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے۔ بلکہ اگر اللہ نہ چاہے پکی پکائی ساری کچھ کروا کر بھی اللہ ہمارے ان چیزوں کو دنیا کے اندر رول دیتا ہے، ان کے منڈیوں میں ریٹ نہیں لگتے، وہ بڑی بڑی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ چاہے تو وہ چیزیں ملتی نہیں، ان کی مارکیٹ اتنی بڑھ جاتی ہے۔ کہا کہ تو اللہ کا رزق چھوڑ دو، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، میرے رزق اللہ، رزق اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی غریب ہے نا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے اس کے نصیبوں میں یہ لکھا۔ اگر کسی کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کے نصیبوں میں یہ لکھا۔ اگر کوئی کروڑوں پتی ہے، اللہ نے اس کے سبب بنا دیا، اللہ نے اس کو دیا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لِكَيْ لَا تَحْسَرُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اے لوگوں، جو ملا ان پہ افسوس نہ کرو، ان پہ افسوس نہ کرو جو ملا نہیں، اور جو مل گیا ان پہ کبھی تکبر نہ کرو۔ دیا میں نے نہیں، جن کو دیا ہے میں نے دیا۔ کون نہیں چاہتا کہ میرے پاس گاڑی، کون نہیں چاہتا کہ میرے پاس بہترین حویلی ہو، کون نہیں چاہتا کہ میری جیب میں لاکھ روپے ہو، کون نہیں چاہتا کہ میرے نوکر ہو، کون نہیں چاہتا کہ مجھے پروٹوکول والی زندگی ملے، کون نہیں چاہتا کہ میں دفتری والی زندگی گزاروں، لیکن جب اللہ نہیں چاہے گا تو یہ نہیں ہو سکتی۔ لوگ بے شمار مسائل کے وقت ہوئے صبح سے لے کر شام تک محنت کرنے کے باوجود اور 18 گھنٹے مزدوری کرنے کے باوجود بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو ساگ کی روٹی کھلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نصیبوں میں یہ ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور پھر سارا دن سوتے ہیں، زور کی نماز اٹھتے ہیں، پھر تھوڑا بہت ہجرت کو چکر لگاتے ہیں، اور ان کے قوم میں کروڑوں روپے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیبیں ہیں۔ اس لیے فرمایا رزق اللہ، رزق اللہ کی طرف سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن کھاؤ، دنیا میں فساد نہ کرو۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز کہ جب تیرے پاس فرشتہ آئے موت کا روح قبض کرنے کے لیے، اور جب وہ موت کو تیری روح قبض کرنا چاہے تو اس کو کہہ دے کہ میں نے نہیں مرنا، مجھے ٹائم، میں نے نہیں جانا وہاں۔ کہنے لگا کہ میں یہ نہیں ہو سکتا، کہ میں کیسے کہہ دوں گا، میرے پاس تو طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تو 3 کام نہیں کر سکتا تو پھر گناہ کرنے چھوڑ۔ کھاتا اللہ کا ہے، دیکھو نا، ہمارا ملازم ہمارا کھا کر کسی اور کا کام کرے تو برداشت نہیں ہے۔ ہم کھاتے اللہ کے ہیں، پیدا اللہ نے کیا، جوان اللہ نے کیا، صحت اللہ نے دی، ہمت اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، دولت اللہ نے دی ہے، اور تابعداری شیطان کی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی تابعداری کرنے کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو مارنا پڑے گا۔
اپنے نفس کو مٹی میں ملانا پڑے گا، خاک میں ملانا پڑے گا، اپنی حیثیت کو ختم کرنا پڑے گا. میں کروں دین وہ ہے. فرمایا کہ دین کے اوپر وہ لوگ چل سکتے ہیں جنہوں نے دین پہ چلنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت سب کچھ دین کے اوپر لگا دیا، پھر اللہ کو دین کے لیے قبول کرتا. ورنہ اللہ ان کو اٹھا کر مسجد سے اللہ اٹھا کر ان کو مزدوریوں پہ لگا دیتا ہے. اور اللہ قرآن کے سامنے پڑھانے والے قرآن کے قاری اگر تھوڑا سا نخرے کریں، اللہ ان کو وہاں سے چلا کر دوسری طرف لے جاتا ہے. اور دیندار لوگوں کو جو تھوڑا سا تکبر اپنے اندر پیدا کرے، اللہ ان کو دین کی زندگی سے نکال دیتا ہے. اور میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ 100% کامیابی حاصل کریں تو موت کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے ہمیں سمجھایا. فرمایا کہ ٹائم ہو گیا، بس ہر آدمی میرے بھائیوں اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، اور صرف ذہن میں یہ رکھ کر زندگی گزارو کہ میں نے مرنا ہے. کوئی بھی غلط کام کرو، کوئی بھی غلط کام ہونے کو آ رہا تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. بس اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق.